اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اچھی بات کچھ یوں ہے کہ اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران اور پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے، اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا، اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنج میں۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی، اسے ذرا احساس نہیں۔ دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ اس نے شاید بھانپ لیا تھا، تب ہی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیت میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں۔ جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی، باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں۔ ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے۔ تب میرے آنسو بہنے لگے رب کی محبت میں۔ اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑیں۔ غصے سے بری حالت تھی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج جب آپ آئے میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا۔ اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، چاول نکالنے لگی کہ پڑوسن سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھا دوں گا، اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے! میں سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے۔ آپ یقین جانو 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی۔ اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتاتی جا رہی تھی، اور میں شرمندہ تھی۔
آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق نہ تو بنایا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ کاش قرآن کے ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہو تو قرب میں میرے نصیب میں بھی ہوتا اور دکھوں کی گٹھڑیاں آج اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی۔ میں مقدس جان کر اس کے اصل پیغام سے ہی محروم ہو گئی۔ تو قرآن کا اصل پیغام سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اپنے زندگی کو آسان بنائیے۔ اللہ حافظ۔